آپ سب کا شکریہ اور صدر پاکستان کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اہم نوعیت کے مسئلے کو پر بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جمع کر دیا اور ان کو ایک موقف اپنانے کی طرف ایک موقع فراہم کیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین میں انسانیت کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دنیا کے جتنے بھی اخلاقی، سیاسی اور انسانی اقدار ہیں ان سب سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہ جنگ اب اس قدر آگے کی جانب بڑھ رہی ہے کہ اس کے بادل جو ہے ہمارے ارد گرد ابھی منڈلاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین کے بعد لبنان کے بعد ایران، اور ہم تو ایران کے قریب ہی واقع ہیں، تو اس کی جو تپش ہے ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور پوری دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس قدر بہتر ڈپلومیسی کر سکیں اس جنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جنگ تقسیم کا نہیں ہے کہ کہاں فلسطین ہوگا کہاں اسرائیل ہوگا۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے، اس کو روکنے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پہ دنیا کے بیشتر ممالک کا اتفاق ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ جتنے بھی پریشر ہوئے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ کی پشت پناہی ہے، امریکہ کی بے جا پشت پناہی اور اس کی مالی اور فوجی امداد نے اس جنگ کو مزید پھیلانے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا نے بیٹھ کے سوچا، پوری قیادت نے بیٹھ کے سوچا کہ دنیا کو امن کی طرف لانے کے لیے ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے۔ ہم نے جو ہے اقوام متحدہ بنائی، لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ جس سے اتنی بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ریاستوں کے درمیان موجود کنفلکٹ کو حل کرنے میں اپنا ایک رول ادا کریں گے، وہ رول ادا کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے جتنی بھی پاکستان کوششیں کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہے۔ دیکھیں وقت تو بہت آگے نکل چکا ہے، ابھی تو 1 سال ہونے کو ہیں۔ اس 1 سال میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں، جو علاقے تباہ کر دیے گئے ہیں، پوری فلسطین کو آگ لگا دی گئی ہے، اور یہ آگ ابھی لبنان تک پہنچ گئی ہے، اور لبنان کے ساتھ اس کے خطرات جو ہے وہ ایران کی طرف منڈا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی جانب تو نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ امکانات سے یکسر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اس وقت جو انتہا پسندانہ جو سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس انتہا پسندانہ سوچ سے پیچھے کی جانب ایک حقیقی حکمت عملی کی جانب جانا چاہیے۔ جس طرح ایمل بھائی نے بات کی، اس کی بعض باتیں بالکل بجا ہیں اور درست ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی مشکل میں، کیونکہ یہ تو اگر آپ سیاسی بیان دیتے ہیں جو گو کہ اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، آیا 2 ریاستی جو منصوبہ ہے یا سوچ ہے
اس کی حمایت کی جائے نہ کی جائے، میرے خیال میں وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ ہے تو ایک حقیقت۔ دیکھیں، کسی کو بھی اسرائیل ہے یا فلسطین ہے، ان دونوں کا دونوں ایک ساتھ ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان کی جو ہے اہمیت ابھی ریاستوں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ دوسری جانب جو قوت ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رائے حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے، اور جو انتہا پسندی ہے جس نے اس پوری جنگ کو کی بنیاد ہے، اس انتہا پسندی کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ شکریہ۔